بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو پیارا سا واقعہ سنانے جا رہی ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ایک بہت پیارے صحابی کا واقعہ ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے مشابہت رکھنے والے صحابی مکہ کے شہزادے کا قصہ۔ مکہ کے نوجوانوں میں وہ سب سے حسین تھے۔ والدہ خناس بنت مالک کا تعلق مکہ کی اشرافیہ سے تھا۔ دولت گھر کی باندھی تھی۔ وہ 200 درہم کے لباس دن میں کئی بار تبدیل کیا کرتے۔ بیش قیمت پوشاک میں ملبوس، قیمتی خوشبوؤں میں بسا سیمتن مکے کی گلیوں میں بے فکر گھوما کرتا، اور جس گلی سے گزرتا تو گلی معطر ہو جاتی۔ ایسا نرم گو اور شیریں بیان کہ سننے والا گرویدہ ہو جائے۔ بدن ہی نہیں دل بھی شفاف اور بے داغ تھا۔ تبھی تو ہدایت کا نور اترا اور دل روشن ہو گیا۔ ایسے خوشرو اور دلربا کہ وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تو فرماتے کہ مکے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حسین خوش پوشاک کوئی نہیں ہے۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے دسترخوان پر جب تک انواع و اقسام کے کھانے نہ ہوتے وہ لقمہ نہ توڑتے، فاقوں پہ مجبور کر دیے گئے، عطر 20 ملبوسات چھوٹ گئے، نشاط افزا عطریات نے منہ پھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ حبشہ ہجرت کی اور اپنے وطن میں شہزادوں سی زندگی گزارنے والے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب الوطنی کے مصائب و آلام اٹھانے پہ مجبور ہو گئے۔ زبان پہ لیکن نہ اپنے گزرے عیش و عشرت کا شکوہ تھا، نہ دل میں کوئی حسرت۔ فکر تھی تو بس یہ کہ پیغام الہی پھیلانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون بن جائیں۔ حبشہ سے مکہ واپسی کا ارادہ کیا۔ مکہ تشریف لائے تو بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ مکہ کا شہزادہ اس حال میں ملا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ سارے جسم کو ایک ٹاٹ نے بمشکل ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابہ انہیں اس حال میں نہ دیکھ سکے اور سر جھکا لیا۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ اہل مکہ میں جس سے زیادہ ناز پروردہ کوئی نہ تھا، لیکن خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس کو ناز و نام سے بے نیاز کر دیا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں آئے کہ دمبے کی کھال اوڑھ رکھی تھی جو بامشکل ان کا سطر ڈھانپتی تھی۔ صحابہ کی آہیں نکل گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔